اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم زاہد ابن جعفر طلحہ دباخان نوشہرہ سے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر اولاد نہ ہو مرد کی وجہ سے تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر اس کی جو جراثیم ہیں وہ 60% سے کم ہوں تو تب بھی حمل نہیں ہوتا۔ اگر اس کی جراثیم 60% سے اوپر ہوں، زیادہ ہوں، لیکن اگر اس میں پس سیل، پیپ یا ریڈ سیل وہ زیادہ ہوں تب بھی اس میں مثال کے طور پہ یہ اگر 8 سے اوپر ہوں پس سیل یا RBC ریڈ بلڈ سیل تو یہ تب اس کی وجہ سے بھی حمل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو رحم میں جراثیم ہوتے ہیں یہ جب رحم میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کا خوراک ہی پانی ہوتا ہے، اور اگر اس پانی میں پس سیل یعنی پیپ یا RBC ریڈ بلڈ سیل ہوں گے تو یہ ان کے لیے زہر ہوتا ہے، تو اس کے کھانے کی وجہ سے بھی حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی مرد کے ایگز انڈے اس کے چھوٹے ہوں، اپنے سائز سے کم ہوں، تب بھی اس میں بھی حمل نہیں ہوتا، اس کا بھی پھر کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو 1 کلو دودھ چاہیے اور آپ کے پاس جو مثال کے طور آپ کے پاس جو چیز ہے اس میں 700 گرام کا دودھ آتا ہے، تو اس میں آپ 1 کلو کہاں سے لاؤ گے؟ 1 کلو اس میں آ نہیں سکتا۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ اگر کسی بھی مرد کے ایگز بالکل نہ ہو تب بھی اس میں، کیونکہ جراثیم بنتی ہی ایگز میں ہیں، تو اگر وہ نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی حمل نہیں ہوتا۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا علاج ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر اس کی جراثیم 60% سے کم ہو تو اس کا بھی علاج ہے، اگر اس میں انفیکشن ہو تو اس کا بھی مکمل علاج ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نہ ہو، ایک تو ہے کہ اس کا علاج ہے، تو اس میں جب یہ کچھ چیزیں اس قسم کی ہیں کہ اس کا علاج اس میں ہوتا ہے، اس میں پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے LH FSH اور پرولیکٹین کا۔ اگر اس میں LH FSH پرولیکٹین سب کچھ ٹھیک ہے، ایکس کی مقدار اس کی ٹھیک ہے، تب بھی حمل ہوگا۔ اس میں جراثیم پھر دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس میں دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ویریکوسیل، ایگز کے اندر جو رگیں ہوتے ہیں اس میں کلاٹ آ جاتے ہیں یا وہ بند ہو جاتے ہیں، بلاک ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی حمل نہیں ہوتا۔ اگر اس کا بھی صحیح پراپر علاج کر لیا جائے تو تب بھی حمل ہوتا ہے۔ حمل نہ ہونے کی وجوہات میں یہ بھی ہوتا ہے، اس میں پھر جو دوسری کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب مثال کے طور پہ کسی بھی مرد اور عورت کے صرف لڑکیاں ہوں، لڑکا نہ ہو، تو اس کے لیے اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ مرد کا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد میں X اور Y کروموسوم ہوتے ہیں اور فیمیل میں صرف X کروموسوم ہوتے ہیں، تو لہٰذا کوئی بھی اگر آپ سے یہ کہے کہ یار آپ کو ہم لڑکی کے لیے دوائی دیتے ہیں لیکن یہ آپ کی فیمیل کا ہے، یہ عورت کا ہے، تو وہ غلط ہوتا ہے۔ اس میں ایک شبہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو وہ بالکل لازمی ہے۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لڑکے دینا میرا کام، لڑکیاں دینا میرا کام، دونوں دینا میرا کام، اور اگر میں کسی کو نہ دوں تو اس کو کوئی، اگر میں کسی کو بانچ رکھنا چاہتا ہوں تو کوئی اس کو نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن یہ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک زمین ہے اور وہ سیم طور ہے، اس سے کوئی بھی فصل اگتا نہیں ہے، تو سائنسی طریقے سے سیموتور کا جو اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے ذریعے اسکارپ کے ذریعے بھی اگر اس سے وہ پانی اور وہ گند نکالا جائے اور اس میں گندم کی فصل اگ جائے یا کوئی بھی فروٹ اس میں آ جائے تو کیا اس کا کھانا حرام ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو عقل دیا ہے، تو عقل کا اس میں وہ فکر کرے اور غور کرے، تو اس کا اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں دوائی دوں گا اور آپ کا شرطین لڑکا ہوگا تو یہ کفر میں آتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم جو دوائی دیتے ہیں وہ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ مرد میں جو Y کروموسوم ہے اس کی مقدار بڑھ جائے، تو Y کروموسوم کے بڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا فضل لڑکی کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں ایک یہ لڑکا اور لڑکی کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور نہ ہونے کی جو وجوہات تھے وہ تقریباً میں نے بتا دیے تھے۔ اس سے جو پہلا ہمارا پروگرام تھا عورتوں کے بارے میں، کہ عورتوں کے نہ ہونے کی وجوہات کیا کیا ہیں، اگر اس کی لڑکا یا یعنی اس کے بچے نہ ہو، تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر کسی بھی فیمیل کے رحم میں رسولیاں بہت زیادہ ہو تب بھی اس میں حمل نہیں ہوتا۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم آگے اس کو سب کچھ تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر کسی کا کوئی بھی مسئلہ بچوں کے بارے میں ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، طبی لحاظ سے اور اسلامک لحاظ سے اس کا جو صحیح طریقہ کار ہوگا یا جو صحیح علاج ہوگا ہم بالکل بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔